فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث جو ہم آپ کے ساتھ یہاں پر بیان کریں گے وہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عمدہ اخلاق کی تکمیل ہی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس حدیث میں اخلاق کی بات کی گئی، پھر اخلاق کی عمدگی پر بات کی گئی، اور پھر اخلاق کی تکمیل پر بات ہوئی، یعنی ہم نے لیولز پر لیولز بڑھاتے چلے جانا ہے۔ اب دیکھیے، اہل عرب بعض اخلاقیات کو اہمیت دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد سے کچھ چیزیں جو ان میں باقی بچی تھیں، اس میں مہمان نوازی تھی، وعدے کو وفا کرنا تھا، اور کچھ اچھی اخلاقیات باقی تھے، مگر ایمان اور توحید کو اہل عرب چھوڑ چکے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور تاکہ ان لوگوں میں جو کچھ کمی ہے اس کی اصلاح کر کے دین کو مکمل کریں۔ یاد رکھیے، دین سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے بعد اخلاق کی تکمیل ہے۔ جیسا کہ حدیث میں مکارم کی بات ہوئی، مکارم اخلاق کی بات ہوئی، تو اس کا مطلب ہے اخلاق کی بلند ترین خوبیاں، اعلیٰ اخلاقی صفات اور بہترین کردار، اچھا برتاؤ، نیک صفات، اور ایسے اعمال جو ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان بنائیں۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مکارم کا مطلب ہے خوبیاں، محاسن، عنایتیں، بزرگی کے افعال، اور اخلاق یہ ہے کہ اچھا برتاؤ کیا جائے لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو انسان کے اخلاق کو بہترین بناتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سچ بولنا، خلاف حقیقت بات نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، ان کو رعایت دینا، ظلم سے بچنا، خود بھی بچنا، اور اگر کوئی کر رہا ہو اس کو بھی دوسرے کے لیے تکلیف سے بچانا۔ اسی طرح صبر کرنا، صبر صرف غم پر نہیں، خوشی کے موقع پر بھی صبر کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمان کے اوپر قائم رہنا۔ اسی طرح جھگڑے سے بچنا، حق پہ رہتے ہوئے جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے تو جنت کے وسط میں گھر کی بشارت ہے۔ اسی طرح شرم و حیا کا دامن تھامنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، اور اگر انسان میں حیا نہ ہو تو پھر کوئی لیمٹس اس کے لیے باقی رہتی نہیں۔ اسی طرح گفتگو میں بد احتیاطی سے بچنا، مجالس، چونکہ ہم جانتے ہیں مجالس بھی امانت ہے، اور ہر وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی جس پر انسان اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گیا۔ اسی طرح امانت داری، ذمہ داری، آپ دیکھیے ہم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، کہیں ماں کے روپ میں، کہیں بیٹی کے روپ میں، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ اسی طرح مزاح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں مزاح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، مگر کہیں مذاق نہیں ملتا۔ مذاق میں کیا ہے؟ لوگوں کو تحقیر سے دیکھنا، ان پر طنز کرنا، ان کو کم سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں مزاح ملتا ہے، مذاق نہیں ملتا۔ جیسے ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کریں، وہ بوڑھی خاتون تھی، کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ اب وہ رونے لگی، جب واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور بتایا کہ اس کو بتاؤ کہ جنت میں سب کو جوان کر دیا جائے گا، یعنی جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ تھا آپ کا مزاح کا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، اور آج ہمارا اخلاق کیا ہے۔ پھر مسکراہٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اور پھر اس کے بعد غصہ۔ غصہ ایسی چیز ہے شیطان کی طرف سے جب حاوی ہوتا ہے تو رشتوں میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان قتل تک جا پہنچتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، لیکن کہیں ایسا نہیں ملتا کہ آپ نے کہیں بد کلامی کی ہو یا لوگوں پر سختی کی ہو۔ اسی طرح چھوٹوں پر اور کمزوروں پر رحم کرنا، ان کی غلطیوں کوتاہیوں کو اگنور کر دینا، معاف کر دینا، پھر خیر خواہی کرنا، ہر ایک کی خیر خواہی، کوئی مشورہ مانگے تو اس کو بہترین مشورہ دینا، اور پھر اسی طرح سلام کی فضیلت۔ آپ دیکھیے کتنی فضائل بتائے گئے سلام کے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ پہل کرنے والے کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو کم۔ تو سلام کی تو بہت سارے فضائل ہیں، جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور اتنی روٹین میں ہم اس کو کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح محبت کرنا اور محبت بانٹنا، پھر تکبر سے بچنا۔ انسان اپنی حقیقت سے آشنا رہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا اس کا جنت سے داخلہ روک لیا جائے گا۔ اسی طرح حسد سے بچنا، کیونکہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ پھر بخل سے بچنا، ہم روٹین میں عام روز مرہ کی چیزوں میں کئی دفعہ اتنا بخل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی اخلاق میں سے نہیں ہے، ان اخلاقیات میں سے نہیں ہے جو جنت میں جانے والے ہوں۔ پھر اسی طرح حرص، اپنے پاس بے شمار ہونے کے باوجود مزید کی حرص رکھنا کہ دوسروں کے پاس بھی ہے تو وہ مجھے مل جائے، ایسے اخلاق سے پرہیز کرنا۔ پھر بے نیاز ہو جائے، اللہ کے محتاج بن جائے، انسانوں کی پرواہ چھوڑ دیں۔ پھر باہمی تعلقات کا اچھا ہونا، دوسروں کے ساتھ ہمارا بہترین تعلق ہو، محبت کا، بھائی چارے کا، خیر خواہی کا، اور پھر اس میں سب سے اہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک۔ یہ انسان کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچاتا ہے، کیونکہ والدین جب جوان ہوتے ہیں تب تو ہم کمزور ہوتے ہیں، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ہم طاقتور ہوتے ہیں، اس وقت ان سے اچھا سلوک کرنا انسان کو جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے ساتھ شفقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے نا کہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر اسی طرح عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ازدواجی زندگی میں شوہر اور بیوی کا پرسنل آپس کا اچھا تعلق، ایک دوسرے کی مدد کرنا، روزمرہ کے کاموں میں مدد کرنا، پھر ایک دوسرے کی مشکل اور جذباتی اوقات میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، یہ بھی اخلاقیات میں سے ہے، کیونکہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم باہر تو بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن گھر آتے ہی شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے ایک عجیب ہم سختی کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ حقدار تو ہمارے گھر والے ہیں ہمارے نرم سلوک اور اچھے سلوک کے۔ اسی طرح ہمسائے کے حقوق، پھر صلہ رحمی، اور پھر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک۔ جیسا کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کیا کرے گا ہماری صورتوں کی طرف دیکھ کے، ہمارے مال کی طرف دیکھ کے؟ وہ تو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ چیزیں کون سی ہیں جو ہماری جنت میں، کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے کے جائیں گے؟ وہ ہمیں خود کمانے پڑیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ دلوں کی صفائی کرنا، دلوں کو پاک کرنا۔ جیسے جنتی لوگوں کے دلوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے پرندوں کے دل، جن میں کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں دوسرے کے لیے۔ تو دلوں کی صفائی اور اس کے بعد ایسے عمل جو اللہ کو راضی کر دیں، یہ کمانی پڑے گی جنت، ان اعمال کے ساتھ جنت کمانی پڑے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره